بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثمامہ رضی اللہ تعالی عنہ قبول اسلام سے پہلے ایک بہت بڑا تاجر، گورنر اور نڈر جرنیل تھا۔ جنگ کے دوران اسے پکڑ کر لایا گیا، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ستون کے ساتھ باندھ دیا گیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، دیکھا خوبصورت چہرہ، لمبا قد، توانا جسم، بھرا ہوا سینہ، اکڑی ہوئی گردن، اٹھی ہوئی نگاہیں، ایک حسین جوان ہے۔ حکمرانی کے جتنی خوبیاں ہیں ساری پائی جاتی ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے، سے ہو کیسا ہو؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا کوئی تکلیف پہنچی ہے؟ ثمامہ بولا، نہ تمہاری تکلیف کی کوئی پرواہ ہے، نہ تمہاری راحت کا کوئی خدشہ ہے، جو جی چاہے کر لو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بڑا تیز مزاج آدمی ہے۔ اپنے صحابہ کو دیکھا اور پوچھا، اس کو دکھ تو نہیں پہنچایا؟ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صرف گرفتار ہی کیا ہے، دکھ تو کوئی نہیں پہنچایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثمامہ ذرا میری طرف آنکھ اٹھا کر تو دیکھو۔ ثمامہ کہتا ہے، نظر اٹھا کر دیکھنے کی بات کرتے ہو، جاؤ نہیں دیکھتا، اگر مجھ کو مارا جائے گا تو میرے خون کا بدلہ لیا جائے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو بہت غصہ آیا، پیشانی سلوٹوں سے بھر گئی اور تلوار کے میان پر ہاتھ کی گرفت بڑھ گئی۔ اشارہ ابرو ہو، اس کی گردن ہو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم ہو، یہ کیا سمجھتا ہے خود کو؟ لیکن رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ فرمایا، جتنا غصہ ہے جی چاہے نکال لو، لیکن ہمارا چہرہ تو دیکھ لو۔ اس نے تو مدینے والے کو دیکھا ہی نہیں تھا، لیکن رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ فرمایا، جتنا غصہ ہے جی چاہے نکال لو، لیکن ہمارا چہرہ تو دیکھ لو۔ اس نے تو مدینے والے کو دیکھا ہی نہیں تھا۔ یہ ہے وہ پیغمبر رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم جن کے نقش قدم پر ہم نے چلنا ہے۔ تب بھی لوگوں کی باتیں برداشت کیں اور ماتھے پر شکن نہیں آئی۔ فرمایا، کوئی بات نہیں، میری بستی کی طرف تو نگاہ ڈالو۔ اس نے کہا، میں نے روم و ایران اور مصر کی بستیاں دیکھیں، اس بستی کو کیا دیکھوں؟ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی بات نہیں۔ دوسرے دن آئے، پھر وہی جواب۔ تیسرے دن آئے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم تجھ سے کچھ نہیں مانگتے، ذرا دیکھ تو لو۔ کہتا ہے، نہیں دیکھتا۔ اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا، جاؤ، ہم نے تمہیں چھوڑ دیا، چلے جاؤ، ہم نے تمہیں رہا کر دیا، ہم تجھے کچھ نہیں کہتے، جاؤ، چلے جاؤ۔ اور اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین جن کی تلواریں ثمامہ کی گردن کاٹنے کے لیے بے چین تھیں، ان سے فرمایا، بڑا آدمی ہے، عزت کے ساتھ لے جا کر اس کو مدینہ سے رخصت کر دو۔ انہوں نے چھوڑا۔ پلٹتے ہوئے اس کے دل میں خیال آیا، بڑے حکمران بھی دیکھے ہیں، محکوم بھی دیکھے ہیں، جرنیل بھی دیکھے، مگر اتنے حوصلے والا تو کبھی نہ دیکھا۔ اس کے چہرے کو تو دیکھوں کہ یہ کیسا ہے۔ بس ایک نگاہ پہ ٹھہرا ہے فیصلہ دل کا، پھر دیکھتا ہے، دیکھ کر بھاگا، دوڑ لگا دی۔ اور پھر ثمامہ کہتے ہیں کہ قدم آگے کی طرف بھاگ رہے تھے اور دل پیچھے کی طرف کھینچا جا رہا تھا۔ 2 میل بھاگتا چلا گیا اور جتنی رفتار سے گیا تھا اس سے دگنی رفتار سے واپس پلٹ کر آیا۔ وہ ماہ تمام صلی اللہ علیہ وسلم ننگی زمین پر اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ صحن مسجد پر آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نگاہ ڈالی تو سامنے ثمامہ کھڑا تھا۔ فرمایا، ہم نے تو تجھے چھوڑ دیا، پھر آ گئے، کہا مجھ کو اپنا بنا کر چھوڑ دیا، کیا اسیری ہے اور کیا رہائی ہے؟ چھوڑا تب تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ نہیں دیکھا تھا، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھ لیا، اب زندگی بھر کے لیے آپ کا غلام بن گیا ہوں، اب کہیں نہیں جانا چاہتا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالی ہمیں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اور حج عمرہ کی سعادت نصیب فرمائے اور ہمیں اپنے نیک وکار بندوں میں شامل فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔